پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور اس کے بعد آپ خود ہی کہیں گے کہ بھائی واقعی ہمیں کچھ انفارمیشن ملی ہے۔ بات کریں گے کپاس کی کھیلیوں کے اوپر اور کہ آپ نے چوپا کس طرح لگانا ہے، کون سی کھیلیاں جو کہ آپ نے نہیں بنانی اور کون سی کھیلیاں جو کہ فروری اور مارچ کے پہلے ہفتے کے لیے آئیڈیل ترین ہے کپاس کی بہترین سے سپر جرمینیشن کے لیے۔ سب سے پہلے یہ آپ کلوز کھیلیاں دیکھیں۔ یہ جو آپ کھیلی دیکھ رہے ہیں نا، زیادہ تر کھیلیاں اس طرح ہمارے بنائی جاتی ہیں، اس میں بیج کا کیرا نہیں ہوتا اور اس کو ہم کہتے ہیں پلانٹری کی کھیلی۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں دوسری طرح سے تو وہ کچھ اس طرح سے بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کی جو کھیلی ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ہلڑ والی کھیلی۔ اب یہ ہلڑ والی یا پلانٹری والی جو کھیلی ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد یہ تیسری طرح کے ساتھ اس طرح کی کھیلیاں بنائی جاتی ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ اب یہ جو ہے نا جی، یہ ہے بیڈ شیپر، ہم اس کو کہتے ہیں بڑا پلانٹر۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ چھوٹا پلانٹر ہے، یہ بڑا پلانٹر ہے، زمین بالکل پریس ہوئی ہے۔ اب زیادہ تر کیا ہو رہا ہے کہ پلانٹری یا ہلڑ کی جو کھیلیاں ہیں ان پر کپاس لگائی جاتی ہیں۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اس کھیلی پر کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹاپ کے اوپر تو چوپا لگا نہیں سکتے، آپ نے مجبوراً چوپا کہاں پہ لگانا ہے؟ یہاں پر۔ اب یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے فروری اور مارچ کا، جب آپ نے کھیلی کی سائیڈ پر چوپا لگانا ہے۔ اس سائیڈ پہ بھی آپ چوپا لگائیں گے، اس سائیڈ پہ بھی یہاں پہ چوپا لگے گا، ٹاپ کے اس کے اوپر چوپا نہیں لگ سکتا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ سورج مشرق سے مغرب جا رہا ہے، آپ نے کھیلیوں کا رخ بھی مشرق سے مغرب نکال لیا تو ایک سائیڈ تو آپ کی پوری گئی کہ اس سائیڈ پر تو دھوپ پڑنی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ بھائی یہ کہتے ہیں، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ شمالن جنوبن کھیلیاں نکال لیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو آپ کھیلی دیکھ رہے ہیں یہ مشرق سے مغرب کی طرف نکلی ہوئی ہے، لیکن چلیں فرض کرتے ہیں کہ ہم شمالن جنوبن کھیلیاں نکال لیتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب یہ جو کھیلی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ شمالن جنوبن نکلی ہوئی ہے، اس میں بھی کیا مسئلہ ہے؟ چوپا یہاں پہ لگنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ لگے گا اور پھر یہاں پہ لگے گا جس طرح اس پہ لگ رہا ہے۔ اچھا اب کیا ہے کہ آدھا دن دھوپ اس سائیڈ سے اس کو پڑے گی اور آدھا دن دھوپ دوسری سائیڈ سے پڑے گی، مطلب کہ جو جرمینیشن بیڈ شیپر کے اوپر آپ کا 6 دن میں ہوگا، یہاں پہ کم از کم 10 یا 11 دن کے بعد ہوگا۔ اور بیج کی کوالٹی اس دفعہ ویسے ہی تھوڑی سی لو ہے اور آپ بلا وجہ اس سیڈ کی جرمینیشن میں تاخیر کا خود ہی باعث بن رہے ہیں اس طرح کی کھیلیاں استعمال کر کے۔ ہاں، اس طرح کی کھیلی اگر آپ نے استعمال کرنی ہے فروری اور مارچ کے پہلے ہفتے میں تو سنگل لائن کے اوپر چلے جائیں۔ اس کو مزید آپ چھوٹی کھیل نکالیں اس طرح، یہاں پہ یہ دیکھیں، اور یہاں پہ ٹاپ کے اوپر چوپا لگائیں، دھوپ ادھر سے آئے، کھیلی آپ کی اس رخ کی ہو یا اس رخ کی، سارا دن اس کے اوپر دھوپ پڑے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے جو بہترین ہے فروری اور مارچ کے پہلے ہفتے کے لیے وہ کون سی کھیلی ہے؟ یہ بیڈ شیپر، اس طرح کا بیڈ۔ اب اس میں کیا ہے؟ آپ نے نکال لی شمالن جنوبل یا نکال لی مشرق سے مغرب، تو بھائی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ کا چوپا اس میں کہاں لگ رہا ہے؟ ایگزیکٹ ٹاپ کے اوپر۔ اب یہاں پہ جو دھوپ ہے نا، یہاں پہ جو دھوپ ہے وہ سارا دن پڑنی ہے، بھلے اس کا کوئی بھی رخ ہو، یہاں پر دھوپ سارا دن پڑنی ہے، تو آپ کی جو جرمینیشن کے مسائل ہیں وہ کافی زیادہ کم ہو جائیں گے۔ اس طرح کے نکالنی ہے تو سنگل لائن نکالیں اور ٹاپ کے اوپر چوپا لگائیں۔ اگر وہ والی آپ نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس میں مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ والا جو ہے یہ بالکل آپ کا پریس بیڈ ہے، سارا دن دھوپ پڑے گی، آپ کی جرمینیشن بہترین ہوگی۔ اور تیسری بات، اس کے اوپر آپ کی جرمینیشن اور بھی کم ہوگی، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، وہ اس لیے کہ کیا ہے ابھی زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں، زمیندار کے پاس بہت سارا ٹائم ہے، وہ زمین بہت زبردست اچھی تیار کر لیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، زمین زیادہ تیار ہوتی ہے، ایسے لیبر چوپا لگاتی ہے، زمین زیادہ تیار ہوئی، اوپر سے مٹی گرتی رہی۔ اب یہ مٹی جو ہے، ایک تو آپ کا پودا زیادہ لیٹ اگ رہا ہے، دوسرا یہ مٹی اس کے لیے بہت بڑی ٹینشن بن رہی ہے۔ جب ایک پلانٹ 4 دن کے بجائے 9 دن کے بعد نکلے گا تو بھائی وہ تو ویسے ہی کمزور ہوگا، وہ تو صرف ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح میری جان چھوٹے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح کی جتنے بھی لائننگ ہے، یہاں پہ آپ کو جرمینیشن کے مسائل رہیں گے۔ وہ جو آپ کا پلانٹر ہے اس کے اوپر آپ کا جرمینیشن کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے چوپا کیسے لگوانا ہے۔ بہت سارے ذمہ دار بھائیوں کو تو یہی نہیں پتا، وہ لیبر کو سمجھا ہی نہیں سکتے بیڈ شیپر کے اوپر بھی انہوں نے چوپا کیسے لگوانا ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا کلوز لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کوئی بھی ورائٹی آپ کاشت کر رہے ہیں، بھلے وہ 3 فٹ کے پودے سے پودے کا فاصلہ آپ نے 3 فٹ بھی رکھنا ہے، تو میری جان آپ نے جو لیبر کو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ ایک چوپا ادھر، ایک ادھر، 3 انچ یا 4 انچ، 3 یا 4 انچ پہ چوپے لگائیں، 3 یا 4 انچ پہ۔ جب آپ کی کپاس اگ جائے، ٹرپل جین ورائٹی ہے، پہلے گلیفوسیٹ کا سپرے کر لیں، اس کے بعد چھدرائی کر کے فٹ پہ کرنا ہے، 1.5 پہ کرنا ہے، 2 پہ کرنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ جب آپ 3 سے 4 انچ پر چوپا لگوائیں گے، فی ایکڑ بیج آپ کا
1 سے 2 کلو کا فرق پڑے گا، لیکن جرمینیشن کے سارے مسائل آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ باقی اس کا یہاں یہ چوپا آپ نے کس طرح لگوانا ہے، کل میرا چوپا لگے گا، اگلی ویڈیو اس پر جو میں بناؤں گا نا، آپ کہیں گے ذوالقرنین بھائی اس ویڈیو سے بھی وہ زیادہ انفارمیٹیو سی۔ انتظار کریں ہماری اگلی ویڈیو کو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔